اس مرکز میں پہلی مرتبہ حاضری کا موقع ملا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے۔ عقیدہ توحید کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے۔ میں نے قرآن کریم کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ عقیدہ توحید دین اسلام کی اساس ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ تمام تر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کی سلامتی میں عمل کی سلامتی ہے۔ عقیدہ توحید سلامت نہیں ہے، اس میں خراش ہے، اس میں دراڑیں ہیں، تو پھر عمل کی قبولیت کی امید نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ مسند احمد کی بڑی مشہور حدیث ہے، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے علم میں ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ والد نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی تھی، وہ وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ دین اسلام میں غلام کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ غلام سے مراد زر خرید غلام، جس کا اس وقت تصور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص ایک غلام کو بھی آزاد کر دیتا ہے، جس طرح اس غلام کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ان کے بدلے آزاد کرنے والے کو بھی اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی کے بارے آتا ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے گئے، ان کے پاس اس وقت 100 غلام تھے، 100 غلام تھے۔ اپنے غلاموں سے کہتے ہیں کہ تم بھی چلو، میں تمہیں بھی حج کرواتا ہوں۔ وہ گئے مینا کے میدان میں، اس کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کی وادی میں، جس وادی کے بارے آپ اکثر علماء سنتے رہتے ہیں،
کہ پورے سال کبھی بھی شیطان کو اتنا تکلیف نہیں پہنچتی، وہ اتنا نہیں روتا جتنا 9 ذی الحج کو عرفات کی وادی میں یہ دیکھ کر کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر رہا ہے، تو وہ رونے لگ جاتا ہے کہ میں نے محنت کی ان کو گمراہ کرنے کے لیے، بے دین کرنے کے لیے، اپنا ساتھی بنانے کے لیے، انہوں نے آج معافی مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے۔ آج حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کون؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 100 غلام ساتھ ہیں۔ جب اس وادی میں پہنچتے ہیں، عرفات کی وادی میں، تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں سے کہتے ہیں لائن بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ سارے غلام لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مالک بن حویرث اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ سارے میرے غلام ہیں، یہ سارے میرے غلام ہیں، ان سب کو میں نے خرید کیا ہے، آج تیری رضا کے لیے میں ان تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اے اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، تو بھی اپنے غلام کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عمرو بن عاص نے کہا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ والد نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دینا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا کیا؟ عمرو کہتے ہیں میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، میرے حصے کے 50 غلام باقی ہیں، کیونکہ میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب میں کوئی بھی کام کروں گا آپ سے پوچھ کے کروں گا۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے، کلمہ پڑھنے والے پر لازم ہے کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی کام، چھوٹا بڑا، خوشی غمی، عبادات، کوئی بھی کام کرے اس کام سے پہلے اس کی اپروول لے۔ اپروول کس سے لے؟ عالم سے نہیں، محدث سے، حکمرانوں سے، وڈیروں سے، پیروں سے، مولویوں سے نہیں۔ اپروول کا حق اللہ نے ایک ہستی کو دیا ہے جس کا نام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے یاد آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے آگے اپنے مسئلے کو پیش کریں، بات اوکے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رک جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عمرو بن عاص، چونکہ ہشام نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، عمرو نے کلمہ پڑھا تھا، عاص جو ہی مرا ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ عمرو نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اما ابو کا فلو کان اقر بالتوحید ثم تکتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذالک وفی روایت نفعہ ذالک۔ عمرو تیرا باپ توحید سے محروم تھا، تیرا باپ توحید جیسی نعمت سے محروم تھا، اگر تیرے باپ کے پاس توحید ہوتی پھر تو اپنے باپ کی طرف سے غلام آزاد کرتا یا حج کرتا یا صدقہ خیرات کرتا، اس کو فائدہ ہوتا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔
آپ غور کریں کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، کوئی فائدہ نہیں، فرمایا کوئی فائدہ نہیں، غلام آزاد کر یا نہ کر برابر ہے، فائدہ نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے اول شرط جو ہے وہ توحید ہے۔ دیکھیں مسند احمد کی حدیث ہے، آپ میں سے اکثر پڑھے لکھے ہیں اور آپ میں سے بعض کا علماء سے رابطہ ہے، یہ احادیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا موقع آیا، جس طرح ابھی قربانی گزری ہے، آپ نے قربانی کے موقع پر 2 دمبے منگوائے، 2 دمبے منگوائے قربانی کے لیے۔ اس میں سے پہلے دمبے کو چت لٹایا، قبلہ رخ کیا، ذبح کرنے سے پہلے کیا کہا؟ اللہم ھذا عن محمد و آل محمد، اے اللہ یہ دمبا، یہ قربانی کا جانور محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ذبح کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوسرا دمبا منگوایا، اس کو بھی لٹایا، ذبح کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہم ھذا عن امتی جمیعا لمن شہد لک بالتوحید، اے اللہ یہ دمبا میری پوری امت کی طرف سے ہے، پوری امت کی طرف سے ہے۔ پوری امت سے مراد آگے نبی علیہ السلام وضاحت فرما رہے ہیں، لمن شہد لک بالتوحید، جو آپ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات لمن شہد لک بالتوحید، یہ دمبا میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو تیری توحید کے گواہ ہیں۔ توحید شرط، میں بتاؤں گا کہ توحید کیا ہے، لیکن پہلے آپ نوٹ کریں شرط اول توحید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حجر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ حجر اسود، جن لوگوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے، بیت اللہ کے ایک کونے میں یہ نصب ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حجر اسود کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ جب قیامت کے میدان میں اس کو لایا جائے گا، اس کا وجود احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ احد پہاڑ بھی آپ نے دیکھا، احد پہاڑ کے یہ برابر ہوگا، اس کو لایا جائے گا۔ لہو عینان یبصر بہما، جب قیامت کے میدان میں احد پہاڑ کے برابر یہ حجر اسود کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے میدان میں 2 آنکھیں دے گا، 2 آنکھیں دے گا۔ یبصر بہما، ان آنکھوں سے یہ دیکھے گا۔ وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو زبان بھی دے گا، یہ گفتگو بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دے گا، قیامت کے میدان میں صلاحیت دے گا۔ بصیرت یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس چیز کی صلاحیت دے دے، حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیت، دوست اور دشمن کی پہچان کی صلاحیت، یہ ایک نعمت ہے۔ اس میں عقل کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل نہیں مانتی، نہیں مانتی نہ مانے۔
اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے۔ تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے، قرب قیامت جب دجال آئے گا اس کے ساتھ یہودی آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یہودی درختوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جس چیز کے پیچھے یہ یہودی چھپے گا وہی چیز، چاہے وہ پتھر ہو چاہے وہ درخت ہو، مسلمان کو آواز لگائے گا، یا مسلم تعال ھذا یہودی خلفی فاقتلو، وہ مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اس کو مار دے۔ ان جانوروں کو صلاحیت کون دے گا؟ عقل تو نہیں مانتی۔ ایک پتھر کیسے فرق کرے گا یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ یہ صلاحیت کون دیتا ہے؟ عقل کو معیار بناتے ہو؟ جس نے عقل کو معیار بنایا وہ تو گمراہ ہو گیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں گئے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ وہاں لوگ تھے، ایک طرف ایک اونٹ کھڑا تھا۔ اونٹ نے جس وقت نبی علیہ السلام کو دیکھا زاروں قطار رونے لگے، حتیٰ ذرفت عینا، نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے میں نے دیکھا اونٹ کے آنسو بہہ رہے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام من رب ھذا الجبل، او لوگو اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ جی میں ہوں۔ یہ اونٹ مجھے میرے پاس شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو پیٹ بھر کے اس کو غذا نہیں دیتے۔ اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے؟ اپنا مسئلہ ان کے آگے دیکھو، لوگ تو آ رہے تھے جا رہے تھے نا، وہ تو کھڑا تھا، وہ تو کھڑا تھا اونٹ، لوگ باغ میں آ بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے۔ یہ بصیرت اس اونٹ کو کس نے دی؟ عقیدہ بناؤ، اللہ نے بتایا کہ یہ کون ہے، اپنا مسئلہ ان کے آگے رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں کھجور کے ایک خشک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ خشک کھجور کا تنا تھا، اس کا سہارا لے کر آپ ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے لیے ممبر بن گیا۔ جس دن ممبر بن گیا، نبی علیہ السلام ممبر پہ آئے اور کھجور کے خشک تنے کو سائڈ پہ رکھا گیا، تو صحیح بخاری کی حدیث سے ایک دم وہ خشک کھجور کا تنا رونے لگ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا جس طرح گائے کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے تو ماں کو تلاش کرنے کے لیے آوازیں نکالتا ہے، روتا ہے، اسی طرح خشک تنا رونے لگی۔ نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکا۔ اس خشک تنے کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ؟ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، تو وہ ہچکیاں بند کر آہستہ 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 اس نے رونا بند کر دیا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر میں اتر کر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا۔ واپس آئیے، مجھے یاد ہے کہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی۔ حجر اسود کو لایا جائے گا قیامت کے میدان میں، اس کی آنکھیں ہوں گی، یہ دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی، بولے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دے گا، بصیرت دے گا۔ اس بصیرت کا کیا ہوگا؟ یشہد لمن استلمہ بالحق وفی روایت بالتوحید، کیونکہ توحید ہی حق ہے۔ اگرچہ ایک روایت میں قدر کلام ہے لیکن دوسری اس کی مؤید ہے۔ قیامت کے میدان میں یہ حجر اسود راؤنڈ لگائے گا، ہر اس بندے کو پکڑے گا، ہر اس بندے کو پکڑے گا جس نے ایک مرتبہ بھی دنیا میں اس کا بوسہ لیا ہوگا، اس حالت میں کہ جب اس میں توحید ہوگی، ورنہ اس کے بوسے تو ابو جہل بھی لیتا رہا۔ توحید کی حالت میں جس نے اس کا بوسہ لیا ہوگا اس کو پکڑ کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ سے کہے گا اللہ جب اس نے میرا بوسہ لیا تھا مجھے عزت دی تھی، بوسہ لینا عزت ہے، اس نے مجھے عزت دی تھی، اس وقت اس میں توحید تھی، اگر اسی حالت میں یہ مرا ہے تو باقی گناہ معاف کر دے، اس کو معاف کر دے۔ توحید یہ شرط ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول توحید ہے۔ اب آپ غور کریں کہ توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ بڑے آسان الفاظ میں، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا تو اپنے ابو کو بھی ڈسٹرب نہ کر۔ توحید کو سمجھے آسان لفظوں میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اپنے خاندان کے گزرے ہوئے ایک شخص کے متعلق پوچھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ یہ بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا سخی تھا۔ عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا کہ ہر سال جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے نا، ہر سال تو مینا کے میدان میں حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ ہر سال ایک حدیث میں آتا ہے ہر سال 1000 اونٹ حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے ذبح کرتا تھا۔ اب آپ ضرب لگانا ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ ہر سال 1000 اونٹ حج کے موقع پر ذبح کرتا تھا حاجیوں کو کھانا کھلانے میں۔ قیمتی سے قیمتی عربی جوڑے حاجیوں میں تقسیم کرتا تھا۔ پورا سال اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا۔ مسند احمد میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ بن جدعان نے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے کھانے کا اہتمام یوں کیا تھا، اس نے ایک بہت بڑی کئی لوہار جمع کر کے ایک بہت بڑی دیگ بنائی تھی، بہت بڑی دیگ تھی۔
اور 24 گھنٹے اس دیگ میں کھانا رہتا تھا۔ اعلان تھا جس کے گھر میں سالن نہ پکے لے جائے، غریب ہے لے جائے، یتیم ہے لے جائے، مسافر ہے لے جائے۔ دیگ اتنی بڑی تھی، اس دیگ سے سالن لینے کے لیے سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں پہ چڑھ کر بندہ اوپر جاتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بچپن میں ہم نے خود عبداللہ بن جدعان کی وہ دیگ دیکھی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے دیکھی تھی بچپن میں، ہم لوگ جب بکریاں چراتے تھے اور دھوپ ہوتی اور دوپہر کا وقت ہوتا تو دھوپ اور دوپہر کے وقت گرمی میں ہم عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے سائے کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، وہاں ہم بیٹھے رہتے تھے۔ دور جاہلیت میں اس شخص کا انتقال ہوا، سخی بہت بڑا تھا۔ سیدہ عائشہ نے اس کے متعلق نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے خاندان کا یہ بہت بڑا سخی گزرا ہے، اتنی بڑی سخاوت اس نے کی۔ اتنا بتا دیں قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت فائدہ دے گی کہ نہیں دے گی؟ سوال یہ تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر ایک تنکا پڑا تھا، تنکا۔ نبی علیہ السلام نے وہ تنکا اٹھایا اور سید عائشہ سے فرمایا یہ تنکا دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا قیامت کے دن عبداللہ بن جدعان کی سخاوت اس کو اس تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو سنا ہے عبداللہ بن جدعان نیک آدمی تھا، نہ وہ زانی تھا، نہ وہ چور تھا، نہ وہ ڈاکو تھا، وہ تو غریبوں کا ہمدرد تھا، مظلوموں کے ساتھ ہمدردیاں کرتا تھا۔ اس کے بارے آج تک کسی نے نہیں کہا اس نے زنا کیا، یہ چوریاں کی، یہ ڈاکو تھا، یہ قاتل تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ عبداللہ بن جدعان کا جو عقیدہ اللہ کے بارے تھا وہی عقیدہ اللہ کی مخلوق کے بارے تھا۔ مثلا اس کا یہ عقیدہ تھا بندہ جہاں بھی کھڑا ہو، جس حالت میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کو آواز دے، اللہ سنتا بھی ہے، قبول کرتا ہے۔ اور یہی عقیدہ لات کے بارے، منات کے بارے، عزا کے بارے تھا کہ ان کو بھی جو شخص جہاں سے آواز لگائے وہ بھی سن لیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو عقیدہ اللہ کے بارے تھا وہ ہر ایک ہی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ مخلوق کے بارے کچھ اشخاص کا انتخاب کیا ہوا تھا عبداللہ بن جدعان نے، لات کا، منات کا، عزا کا۔ ان کو بھی جب آواز لگائی جائے یہ بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ گویا جو صفت اللہ کی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی لا شریک، اپنی صفات میں بھی لا شریک۔ توحید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے۔ وحدہ لا شریک کا معنی تو یہی بنتا ہے، کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی کسی ایک صفت میں بھی کوئی ایک فرشتہ بھی شریک نہیں، کوئی ایک نبی بھی شریک نہیں۔ جب نبی شریک نہیں ہے تو ولی تو بعد کے لوگ ہیں، بزرگ تو بعد کے ہیں، اولیاء اللہ یہ تو بعد کی ہستی ہیں۔ جب نبی شریک نہیں اور کون شریک؟
جبکہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ وہ فرق کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے، مخلوق کے سننے کی ایک حد ہے، دیکھنے کی بھی ایک حد ہے۔ اس حد کو جو کراس کر جائے وہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نہ دیکھنے کی حد ہے نہ سننے کی حد ہے۔ فرق ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ سید عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، اچانک ایک عورت اندر آئی، خولہ اس کا نام تھا۔ وہ آئی اور نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں گھر میں تھی، لیکن وہ اتنا آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتی رہی، حالانکہ میں تو گھر میں تھی، لیکن میں ایک لفظ بھی نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی۔ نبی علیہ السلام بھی آہستہ آہستہ اس کو جواب دیتے رہے، میں یہ بھی نہ سن سکی کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیا جواب دیا۔ اس کا مطلب سید عائشہ مخلوق ہے، وہ اتنا آہستہ بات تھی، سید عائشہ نہیں سن سکی، تھوڑا فاصلے پر تھی گھر میں۔ ایک حد ہے مخلوق کی۔ سید عائشہ حالانکہ ولیہ ہیں، متقی ہیں، صدیقہ ہیں، محدثہ ہیں، کیا مقام ہے سید عائشہ کا، کیا عظمت ہے، لیکن ہیں مخلوق، نہیں سن سکی۔ سید عائشہ کہتی ہیں نہ میں خولہ کا کوئی لفظ سن سکی، نہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات سن سکی۔ یہ تو بعد میں پتا چلا کہ وہ اپنے خامند کا مسئلہ لے کر آئی ہوئی تھی۔ اس کے خامند نے غصے میں آ کر کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو۔ شروع اسلام میں جب کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اب میں بڑھاپے کو لے کر کہاں جاؤں، میرے خامد نے غصے میں آ کر مجھے کہہ دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں، مہربانی کریں، کچھ قانون میں نرمی برتیں، کچھ تخفیف ہونی چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون میں ذرے کے برابر تبدیلی کا حق اللہ نے محمد کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جائیں، یہ تو بعد میں پتہ چلا، بس میں نے تو یہی دیکھا، وہ بیچاری خولہ باتیں کرتے کرتے آخرکار اٹھ کے چلی گئی۔ جب باہر گئی ایک دم نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، عائشہ جاؤ، دروازہ کراس کر کے خولہ جا رہی ہے، اس کو واپس لے آؤ، اس کے حق میں اللہ نے قرآن نازل کر دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ سید عائشہ اس گھر میں بیٹھی تھی، نہیں سن سکی خولہ نے کیا کہا، نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا، نہیں سن سکی۔ اللہ کیا فرماتا ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اے نبی ابھی خولہ کے ساتھ جو آپ گفتگو کر رہے تھے نا، میں تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اللہ کے دیکھنے کی سننے کی کوئی حد نہیں، عقیدہ نہیں۔ ان النملۃ الدباء السوداء، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں اگر کالی سیاہ رات ہو، کالی
سیاہ رات ہو اور پتھر پڑا ہو، پتھر کا رنگ بھی کالا ہو، چیونٹی کا رنگ بھی کالا ہو، کالی سیاہ رات میں کالے پتھر پر جب کالی چیونٹی چلتی ہے، اللہ اس کو عرش سے دیکھتا بھی ہے، اس کے چلنے کی راہٹ کو سنتا بھی ہے۔ یہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ خالق کی دیکھنے کی حد ہے نہیں، سننے کی حد ہے نہیں، یہ حدیں ہیں مخلوق کے لیے۔ اگر مخلوق میں سے کسی فرشتے کے بارے، کسی نبی کے بارے، کسی ولی کے بارے، کسی بزرگ کے بارے آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ اس کو بھی جہاں سے آواز لگاؤ وہ بھی سن بھی لیتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ یہ صفت تو اللہ کی ہے، یہ صفت تو اللہ کی ہے، اور اللہ کی کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو آیت میں نے پڑھی تھی آپ کو پتہ یہ کب نازل ہوئی؟ جنگ احد کا واقعہ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ جنگ احد میں مکے کے 3 کافر ایسے بھی تھے جن کا ٹارگٹ اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 3 کافروں کا نام کیا ہے؟ صفوان، سہیل، حارث۔ یہ 3 کافر تھے، ان کا احد کے میدان میں کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، کوئی صحابی بھی ان کے سامنے سے گزرتا کچھ نہیں کہتے تھے۔ ان کا ٹارگٹ صرف کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کود کود کر اللہ کے نبی پر حملہ کرتے تھے، جہاں سے موقع ملتا آتے، حتیٰ کہ موقع ملا ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کو زخمی بھی کر دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کے ماتھے سے خون بھی بہہ رہا۔ آپ نے تینوں کو غور سے دیکھا کہ ان کا نشانہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنگ ختم ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، ان تینوں نے اپنی آخرت برباد کر ہی دی۔ جنہوں نے پیغمبر کو معاف نہیں کیا، پیغمبر کو زخمی کر کے رکھ دیا، جن کا ٹارگٹ کائنات کے امام محمد رسول اللہ ہیں، انہوں نے تو اپنی آخرت برباد کر ہی دی۔ ان کی آخرت کا ستیہ ناش تو ہو ہی گیا۔ یہ جملے نبی علیہ السلام نے کہے، اللہ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے میرے پیغمبر، ہمارے کسی بھی معاملے میں آپ کا ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے کسی بھی اختیار میں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں یہاں رک کر پوچھتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق نہیں ہے، تو میرے پیغمبر کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جن کا حق ہے؟ کوئی ہے؟ کسی ایک کا نام بتاؤ جو عظمت میں، مقام میں، شان میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر ہو۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔
ہمارے معاملات میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور یہی بات اللہ نے واضح کر دی اپنی مخلوق کے سامنے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا، جس کو فتح مکہ بولتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے ان تینوں کو دیکھا، پیغمبر کے سامنے بیٹھے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تینوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر ان تینوں کی زندگی میں جو انقلاب آیا، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس لک من الامر شیء، ہمارے اختیارات میں ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اولاد دینا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں؟ پھر اللہ کے اختیار میں کوئی اور شریک ہے؟ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اختیارات ہیں ان میں کوئی بھی ذرے کے برابر شریک نہیں ہے، تو کیا اولاد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہاتھ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھے۔ سوال، ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی واحدہ اضمن لہ الجنہ، کوئی ہے جو میرے ساتھ ایک وعدہ کرے، اس کے بدلے اس کے ساتھ میں محمد جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک دم ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، بات جنت کی تھی، سودا سستا تھا، سودا سستا تھا، بات جنت کی تھی، ایک دم کھڑے ہو گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے، میں حاضر ہوں، کس چیز کی ضمانت دوں، کیا وعدہ کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، ابو ذر بس ایک ہی وعدہ کر لے، ایک ہی، جتنا بھی زندگی باقی ہے، اس زندگی میں بہت سارے موڑ آئیں گے، مسائل آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اولاد کا مسئلہ آ سکتا ہے، مالی مسئلہ آ سکتا ہے، صحت کا مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن سن لے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، یہ وعدہ تو کر، جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں۔ یہ توحید ہے، یہ ہے توحید۔ میں وقت کی پابندی کا بہت قائل ہوں، 1:15 کا ٹائم تھا، لیکن چونکہ خطبہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، اسی لیٹ کی وجہ سے 1:30 کا ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ توحید کی چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے اور شرک سے محفوظ فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ہر طرح کی آفات سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھائی، جتنی ہماری دینی بہنیں جو بھی ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں
ان کی پریشانی دور فرما، عالمی سطح پر مسلمانوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ اس وقت پوری دنیا کا کفر متحد ہو چکا ہے، اسلام کو، اہل اسلام کو مٹانے کے لیے اس کفر کے مقابلے میں اہل اسلام کو بھی اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں، جو رنجشیں ہیں، دور فرما دے۔ اے اللہ رحم فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اتحاد والی، محبت والی، پیار والی، الفت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام کو عقیدہ توحید نصیب فرما، شرک سے بچا، نبی علیہ السلام کی سنت نصیب فرما، بدعات سے بچا، خرافات سے بچا۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔